مرزا صاحب کا رابطہ ہو گیا ہم سے، وہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ذریعے سے مفتی صاحب آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کا تو میں علمی کام دیکھتا ہوں، آپ تو اتنے عرصے سے میدان میں ہیں، آپ نے کیا کر دیا؟ باقی اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں سوچنے کے لیے کوئی ٹائم دیں، آپ یہ چھوڑ دیں کلپ بازی ہمارے خلاف۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی بھی ریچ ہے، عوام دیکھتی ہے۔ یہ بات میں نہیں سمجھا، میں تو حقیقت سمجھا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہے ہوں گے، تو میں لڑکوں کا کلپ اگلے روک دو، بالکل اس کے خلاف اپلوڈ نہ کرو۔ اگر ایک آدمی کو احساس ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم حضرت 4 مہینے یا غالباً 6 مہینے ہم رک گئے، ٹھیک ہے، اسی بات پہ کہ مرزا صاحب اس پہ غور و فکر کر لیں۔ پھر میں نے دوبارہ رابطہ کیا، حضرت اتنا وقت ہو گیا، غور و فکر آپ نے کیا، اجی تھوڑا سا وقت اور دے دو، 4 ماہ اور رک گئے، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں نا بریک لگی، وہ بریک لگنے کی وجہ یہ تھی۔ اچھا یعنی آپ کا رابطہ تھا فون پہ، وہ رابطہ کر لیتے، پیغام آ جاتا تو میں رک جاتا، کلپ نہ دیں نہ دیں نہ دیں۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ دیر اور دور والا معاملہ ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے لٹکانا شروع کر دیا، یہ معاملہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو پھر ہم نے اس معاملے کو اٹھایا اور میں نے کہا ایک کلپ کی جو بات تھی ہم نے جواب دینا شروع کیا کہ آپ نے یہاں حدیث غلط بیان کی، یہاں حدیث میں اضافہ کیا، یہاں اس کو کم بیان کیا، اس بندے کو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، تو یہ حضرت معاویہ کے لیے اچھا ہی کہتا ہے تو آپ اس سے منہ کیوں ہٹاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مولانا ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بہت ٹھیک ہے، تو حضرت البانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اچھا کہہ رہے ہیں، ادھر وہ اچھے کیوں نہیں ہے؟ یعنی اس طرح ہم نے پوری ترتیب لائی۔ مجھ سے بڑا اچھا تعلق ہے، ہمارے ایک اسکوٹی ادارے میں ماشاءاللہ وہ آفیسر ہیں، ان کو مجھ کا بیعت کا تعلق اور ایک روحانی تعلق ہے۔ وہ ایک کرنل صاحب کے ساتھ ان کے پاس ایک دفعہ تشریف لے گئے، تو وہ کرنل صاحب ان کے بہت اچھے دوست تھے، تو انہوں نے کہا یار آپ بھی چلو، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں کے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ آپ یقین مانے مجھے بتا رہے تھے کہ چائے کے بعد اگلا جملہ اس نے نہیں کہا، اس نے کہا عبدالواحد قریشی کا بندہ ہے، اس نے کوئی بات کرنی ہے، میں اٹھ رہا ہوں۔ اگر آپ میں آپ کے اعصاب پہ اتنا سوار ہوں تو یہ آپ غلط باتیں چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں۔ پر انجینئر صاحب مجھے نہیں لگتے بیٹھے، اور ہر صاحب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جس دن وہ ہمارے سامنے صحیح ترتیب پہ بیٹھ گیا نا، علمی دنیا میں یہ اس کا آخری دن ہوگا۔ جس رات بیٹھ گیا علمی دنیا میں آخری رات، وہ بھی کرتے رہتے ہیں، آئے دن چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ نہیں بیٹھتے میرے سامنے کوئی۔ میں آپ کے سر پہ پگڑی رکھتا ہوں، آپ ہمارے ان کے چیلنج کے جواب میں ان کو ایکسپٹ کرنے پہ دیتا ہوں، آپ تاریخ طے کروا لیں۔ دا گز دا میدان۔ انہوں نے ایک فل ٹائم کہانی بیان کی، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے شروع میں جواب دینے شروع کیے تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں تو ہمیں تھوڑا ٹائم دیں سوچنے کا۔ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، اور پھر آگے سٹوری میں دیکھیں رنگ کیا بار ہے، کہتے ہیں میں نے 6 مہینے تک انتظار کیا لیکن انہوں نے روش نہیں بدلی، پھر 4 مہینے اور، پھر وہ کہتے ہیں مجھے لگا یہ انجینئر تو ہمیں کہانیاں کروا رہا ہے، یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ہم نے اس کو جواب دیا۔ ہمیں تو کوئی ایسا جواب نہیں نظر آیا۔ دوسرا، میرے سٹوڈنٹس شروع سے میری طبیعت جانتے ہیں، میری طبیعت میں کہیں پر یہ چیز نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ تم مجھے جواب نہ دو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جواب دو تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ واقعی ان کا استاد جو بتا رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب یا مفتی طارق مسعود صاحب اگر تھانوی رسول اللہ کا دفاع نہ کرتے پڑھ پڑھ کے، تو آپ لوگوں کو کبھی شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا تھا کہ یہ تھانوی صاحب کی طرف منسوب جو رسالہ ہے انجینئر نے خود لکھ دیا ہے؟ یہ ہو سکتا تھا نا؟ جب وہ خود پڑھ کے اس کا دفاع کر رہے ہیں اب تو کوئی گنجائش نہیں نہ رہی۔ لہذا میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوگ بولو، جتنا بولو گے نا اتنا بدنام ہو گئے۔ اور تھتیاں لا سنیا ہے جن لطیفہ، ماں تھاریاں بولیاں میں نہیں بولی، جیڑا تھتا بولتا ہے نا اودی لکنت ظاہر ہو جاندی ہے۔ یہ کہنا جی انجینئر صاحب ہم سے مہلت مانتے ہیں، اللہ کے بندو ہم تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تم کیا شے ہو؟ بس خود سے سٹوری بنا دی۔ پھر کہہ رہے ہیں جی وہ ایک کرنل صاحب تھے، ان کے ساتھ نا ہمارا بھی ایک اسٹوڈنٹ چلا گیا انجینئر صاحب کے پاس، وہ چائے پیتے ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ میں عبدالواحد قریشی صاحب کے علاقے سے آیا ہوں، تو انجینئر صاحب نے جان چھڑا لی۔ او خدا دا نا جو اللہ دے بندے ہو کدے بارے گل کر رہے ہو؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، ہم تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، کولو سٹوریاں بنائی آ رہے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ میرے سامنے بیٹھ جائے، جس دن یہ بیٹھ گیا وہ علمی دنیا کا آخری دن ہوگا اس کے لیے، اور جس رات میں بیٹھ گیا وہ علمی دنیا کی آخری رات ہوگی۔ ہم تو چاہتے ہیں بھائی کہ آپ لوگ بیٹھے ہمارے ساتھ، لیکن اس طریقے پہ جو طریقہ اس ماڈرن ورلڈ میں رائج ہے، بدماشی کے ساتھ نہیں، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، ڈیکورم کے ساتھ۔ اور یہاں پہ پھر میں وہ ریپیٹ کر دوں، میں نے آج تک کسی فرقے کے عالم کو چیلنج نہیں دیا کہ میرے ساتھ آ کے بات کرو۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ جواب کے طور پر ہے۔ ہاں، جس طرح کافر بات کرتے تھے تو آیات نازل ہوتی تھی قل، اے نبی تم فرماؤ، اس طرح ہم نبی الاسلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے جب یہ ہمیں چھیڑتے ہیں نا، اب چونکہ ہماری باتوں کا تو جواب کوئی نہیں ہے، تو آخر میں انہوں نے ایک مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے
کہ اچھا ہمارے سامنے بیٹھ جائے. تو میں نے تنگ آ کے کہا تھا کہ تمہاری خواہش پہ اگر حق پہ ہونے کی دلیل یہی ہے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تمہاری خواہش پہ, میری خواہش پہ نہیں. ہم نے تو پہلے دن سے لکھ کے لگایا ہوا یہاں پہ کہ ہم مناظروں کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اس میں سے کبھی کچھ نہیں نکلا. اینڈ پہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں. ویسے بھی قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے پوری ایک اجازت لینی پڑتی ہے, ایک پورا ڈیکورم ہوتا ہے, اور آج کل کے ماحول میں تو وہ بھی نہیں ہے. پھر بھی میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, تم اسے مناظرے کا نام نہ دو, تمہاری خواہش ہے نا کہ میں بیٹھوں, تو علمی گفتگو ہو سکتی ہے. 10 منٹ میں تم مقدمہ بیان کرو, 10 منٹ میں میں کرتا ہوں, پھر اگلے 10 منٹ میں تم ریبٹل کرو, پھر اگلے 10 منٹ میں میں کر دوں گا. پبلک فیصلہ کر لے گی, اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر. لیکن اس کے لیے میں نے شرط رکھی تھی کہ تم لوگ تو لاکھوں میں ہو, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے نا تو میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے تو علماء ہی لاکھوں میں, عوام کروڑوں میں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک اپنا بڑا لانچ کر دو, اور یہ بھی تمہاری خواہش میں. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات ان کی گفتگو سن کے ڈی ٹریک ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب ان کو چیلنج کر کے بلواتے ہیں اور پھر بات نہیں کرتے. میں نے آج تک کسی کو چیلنج کر کے نہیں بلوایا, ہمیشہ جواب دیا ہے, اور جس نے آنا ہے وہ اتوار کو آئے. اگر زبردستی آنے کی کوشش کرے گا تو وہ نیچے آپ کے سامنے سیکورٹی کھڑی ہوئی ہے, طریقے سے آ جاتا ہے. پھر مجھے بتائیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ دیوبندی جلوس لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تمہیں شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے تو ہم تم سے منازعہ کرنے آئے ہیں کہ باہر نکلو؟ ہوا آج تک بریلوی پہنچے کبھی دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہے تو ہم آپ کو شہید کرنے آئے, باہر نکلو؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ شرارت کرنے. ورنہ اگر یہ مخلص ہیں تو آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں نا, تو ایک دوسرے کے مدارس میں بھی جایا کریں نا, اس طرح موب لے کے. نہیں جاتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ ساری دکانیں چل رہی تھی, انجینئر صاحب کتوں آ گئے نے ساری دکانداری خراب کرن. حالانکہ میں نے دکانداری خراب نہیں کی, واللہ پہلے دن سے نہ کوئی چندہ بک بنائی, نہ کوئی مسجد بنائی. یہ جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے, چندہ ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ بہانہ نہ ان کو مل جائے کہ انجینئر صاحب بھی ایک فرقہ لانچ کر رہے ہیں, اس سے ہی کمائی کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے اپنی دکانداری چمکائی تھی نا. یہ جتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں نا, اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی اسی قسم کے فراڈیے تھے, انجینئر بھی یہی کرتا ہوگا, اس نے بھی کوئی چندہ بک بنائی ہوگی, یہ بھی مسجدیں بنواتا ہوگا, یہ بھی کہتا ہوگا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں تو بالکل اس کے الٹ ہوں. تمہارے بزرگوں کی ایک خوبی جو تم بتاؤ اور وہ ہم میں موجود نہ ہو, اور تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی بتاؤ جو ہم میں موجود ہو, اور ہماری کوئی ایک خوبی جو تمہارے بزرگوں میں موجود ہو. تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بڑے کو لانچ کریں, وہ بھی آپ کی خواہش کے اوپر. یہ کس دن بڑے کام آنے ہیں. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا تھا, صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے تھے. سورہ توبہ میں آیا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. ایک متکبرانہ جملہ صحابہ کرام کی زبان سے نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں. 12,000 تھے, صرف 80 رہ گئے. اس وقت لیڈرشپ کا پتہ چلا. نبی علیہ السلام اکیلے اپنے لشکر کو لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے, اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے, اور آپ کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث. یہ وہ ماموں کے ابو نہیں ہیں, یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں. وہ خچر کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے, اور نبی علیہ السلام خچر پہ آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. لیڈر کا تو اسی وقت پتہ چلتا ہے. آج جب تمہارے فرقوں میں برا وقت آیا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو انجینئر ہمارے سامنے بیٹھتا کیوں نہیں ہے, تو میں تیار ہوں, نکالو بڑے کو ہوا لگواؤ, تمہاری خواہش کے اوپر. مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبندیوں کا امام, مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند, انجینئر باہر نکل میں بات کرتا ہوں.
یقین کریں ہماری اکیڈمی میں میں ان کو اوپر بٹھاؤں, سامنے قدموں میں بیٹھوں, اور پھر میں ان سے تھانوی رسول اللہ والا کلمہ سنوں, جیسے یہ نکاح کے اوپر کلمے سنتے ہیں. میں تھانوی رسول اللہ مسئلہ آج پھر حل کرنا ہے, چھڑدا نا نسل نہ دینا تمہوں. مفتی منیور رحمان صاحب آئے, اوپر بٹھاؤں, سامنے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ والا کلمہ سنوں ان سے, جیسے نکاح پہ آپ سے کلمے سن رہے ہوتے ہیں, جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں سننا. 6 کلمے, وہ 6 نہیں جے, زیادہ بھی جے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, معاویہ رسول اللہ, انگریز رسول اللہ بھی آ جائے, بے شمار ہو چکے جو. 6 والی گل پرانی ہو گئی ہے. چلیں اگر یہ ضعیف العمری کی وجہ سے کہ زیادہ عمر میں بڑے ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی, کسی چھوٹے کو لانچ کرنا چاہتے ہیں کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو زیادہ شوق ہے نا بیٹھنے کا, اگر تمہارا لیول ہے نا بھائی تو مفتی تقی عثمانی سے ایک ویڈیو بنوا لو اپنے حق میں کہ مفتی عبد الواحد قریشی کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. تشریف لے آئیں یہاں اتوار والے دن, یہاں نہیں آ سکتے آن لائن بیٹھتے ہیں, میں تو 5 دن آن لائن بھی اویلیبل ہوتا ہوں. ویڈیو بنوانی ہے, ہاں ریٹن میں نہیں, وہ تو بعد میں ٹویٹ بھی لکھ کے لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور لکھی ہوئی چیز تو ایڈوب فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے, ویسے تو اب اے آئی میں بھی بن جاتی ہے. ہاں پہلے ہم ویڈیو کا فرینزک کروائیں گے, ہو سکتا ہے اے آئی میں بنا دیں آپ لوگ, اور مفتی صاحب اپنے چینل سے اپلوڈ کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہ بیٹا ہے میرا ہونہار عبد الواحد قریشی, دلیل کا بے تاج بادشاہ. ہاں تو اس کو میں لانچ کر رہا ہوں اپنی طرف سے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے. تو میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے, ایک کام نہیں کر سکتے, اور یہ اتنے عرصے سے میں ریپیٹ کر رہا تھا, اب تو ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مان لی ہے. پچھلے دنوں مفتی حنیف قریشی صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ میں بندے نے پوچھا کہ یہ جو انجینئر صاحب بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بڑے کو لانچ ہونا چاہیے, تو کیا مفتی منیف صاحب کو خود سامنے نہیں آنا چاہیے یا کسی کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, اس کا منہ بند کریں. لیکن مفتی صاحب کو پتہ ہے, وہ تو خود بھاگ گئے, بس وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے فرقے کا دفاع کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے, کرتے رہتے تھے, ذلیل ہوتے رہتے تھے, ذلیل ہوتے رہتے ہیں, ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بھاگ گیا نا. حالانکہ اس کے جواب میں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جی بھائی میں اس وقت سامنے آؤں گا, اتنا بڑا فتنہ ہے, مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا یہ فتنہ ہے. ویسے کسی حد تک درست ہی کہہ رہے ہیں, غلام احمد قادیانی دجال سے بڑا فتنہ اس لیے کہ میں نے صرف غلام احمد قادیانی دجال کو ایکسپوز نہیں کیا, ان دجالوں کو بھی ایکسپوز کیا ہے جنہوں نے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف کمپین چلا کے چندے بٹورے تھے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. اے زخم میں تو اڈا نہیں جی ٹھیک ہون دینا, اسی طریقے نال چلے گا. تو میں آج پھر اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے مفتی سمر عباس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی کو بھی یہی بات کی تھی ان کے فرقے کے لیے, آج دیوبندیوں کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں. امید ہے اگلی اتوار کو مفتی ہشام الہی ظہیر صاحب اور ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی, وہ کہتے نہیں ہمیں حفظہ اللہ کیوں نہیں کہتا, لو لے لو یار, ہو سکتا ہے ان کی باری آ جائے اگلی بار. تو یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں.